نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ درس قرآن کی پلیٹ فارم پر قصص القرآن کی 10ویں نشست ہے، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ آپ کو اپنا ذبیح بنایا۔ آپ ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے ذبیح ہیں۔ حضرت اسماعیل کی ولادت ملک شام میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ آپ کے والد ماجد ہیں، آپ اپنی 2 بیویوں کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یہ دونوں بیویوں کے ساتھ آپ ملک شام میں موجود تھے۔ مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر کا ایک بڑا حصہ یعنی 86 برس گزر چکے تھے، اور آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں اور ہجرتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ الہ العالمین کوئی میرا وارث مجھے عطا کر دے اور اولاد عطا فرما دے۔ دعا میں حضرت ابراہیم نے خصوصی طور پر جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ صافات میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے مطلق اولاد کے بجائے نیک اولاد مانگی کہ الہ العالمین نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس ابراہیم کو بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ مفسرین کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ وہ بردبار لڑکا اور حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مختلف سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن میں جو ہی حضرت اسماعیل آئے تو ایک بشری تقاضا ہے جو 2 بیویوں کے درمیان، حضرت سارہ کو بڑا رشک ہوا کہ میں پہلی بیوی ہوں اور حضرت ابراہیم کی بڑی بیوی ہوں۔ عام رواج کے مطابق، جو اس وقت زمانے کا رواج تھا، اس کے مطابق حضرت ہاجرہ دوسری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی بیوی کی خادمہ بھی تھی، لیکن اتنا عرصہ حضرت ابراہیم کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہیں بڑا عجیب سا لگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو یہ اور زیادہ ان پر جو ہے شاک تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت بالآخر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں سے غیر ذی زر، وادی غیر ذی زر، بیاب و گیا وادی جو کہ مکہ ہے، مکہ میں لے آئے۔ آپ فلسطین سے حضرت اسماعیل کی عمر کے حوالے سے مختلف اختلاف مورخین میں ہے، لیکن غالب اکثریت نے مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شیر خواری کی تھی، یعنی دودھ پیتے تھے، آپ چھوٹے بچے تھے کہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ آپ کو وادی غیر ذی زر میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل اور اس کی والدہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے لا کر غیر ذی زر وادی میں چھوڑا تو آپ کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں تھیں، اور حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ مجھے یہاں بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خلیل کو یہ حکم تھا، یہ بھی ایک آزمائش اور یہ بھی ایک قربانی تھی۔ لیکن جب حضرت ہاجرہ ہی نے سوال کیا کہ کیا اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو حضرت ابراہیم نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا
پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کی مرضی اور مشیت یہی ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے یہاں رہنے میں۔ کچھ عرصے میں، کچھ وقت میں وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ کھجوریں بھی ختم ہوگی، اور حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ننھا اسماعیل پانی کے لیے بے چین ہے، پیاس لگی ہے، اسی طرح بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار روتا ہے، چیختا ہے۔ حضرت ہاجرہ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اسے چھوڑ کے دور چلی جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر کبھی ایک پہاڑی پر صفا پر، کبھی مروہ پر، تاکہ قریب میں کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پڑاؤ نظر آ جائے، کہیں کوئی نشانات مل جائیں پرندوں کے اڑنے کو دیکھ کر، کہیں یہ پتہ چلے کہ کہیں قریب میں کوئی پانی کا کنواں موجود ہے۔ تو کبھی صفا کبھی مروہ مختلف چکر لگا رہی ہیں۔ یہ جو 7 چکر آج حاجی اور معتمرین یہ لگاتے ہیں، یہ بھی عیسائی جو ہے یہ بھی حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جاتی ہیں، اور پھر جو ان کی شفقت ہے، جو محبت ہے ایک ماں کی اپنے بچے سے، وہ جاگ اٹھتی ہے، پھر واپس قریب آ جاتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں بچی کی کیا حالت ہے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر جس مقام پر آب زمزم ہے، اس مقام پر ایڑی مارتے ہیں، وہاں سے پانی ابل پڑتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اسی روایت میں حضرت ابن عباس کی، کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے کہ وہ پانی کے نکلنے کے فوراً ہی بعد باڑ لگانے لگی، پانی کو روکنے لگی۔ اگر وہ باڑ نہ لگاتی تو یہ پانی پھیل جاتا۔ تو اسماعیل حضرت ہاجرہ نے وہ باڑ لگا کر اس پانی کو وہاں روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ میں حضرت اسماعیل کو ان کی جو ہے والد کی قربانیوں، اور چونکہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے بہت بڑا کام لینا تھا، اس لیے آب زمزم عطا فرمایا۔ آب زمزم کے بعد ایک وقت گزرنے لگا، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس دوران تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے اور اپنے بچے سے اور اپنی اہلیہ سے ملتے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے جب حضرت اسماعیل سن بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کی عمر 17 سال، بعض نے جو ہے 13 سال لکھی ہے، تو غالباً آپ 13 سال کی عمر کے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو 3 دن مسلسل خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ انی اذبحو کا، کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہا اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کیا نہیں ہے، ذبح کر رہا ہوں۔ 3 دن دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے کوئی اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل سے ذکر کیا کہ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں نے یہ خواب مسلسل 3 دن دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ایک زبردست برجستہ جواب دیا کہ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، فرمایا جو آپ کو حکم ہے آپ اس حکم کی تعمیل کریں اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے اتنا خوبصورت جواب دیا جس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ حضرت اسماعیل نے اپنے صبر کو، اپنے ضبط کو یہ نہیں کہہ کر بیان کیا کہ میں صابر ہوں یا میں ضبط کرنے والا ہوں، بلکہ اسے معلق کر دیا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی مشیت اور قدرت کے ساتھ، کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا، قدرت اور مشیت کا تقاضا ہوا تو انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پاؤ گے۔ یہ اتنا بڑا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس امتحان کے لیے نہ صرف تیار ہوئے بلکہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انتہائی کامیاب ترین امتحان لیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا اور حضرت اسماعیل کے آنکھوں پر پٹی باندھی حضرت ابراہیم نے، اور خود بھی بعض تاریخی روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر بھی ایک کپڑا باندھ لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کی تعمیل میں، اس حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے ہماری محبت آپس کی۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اور چھری چلانے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں
کہ آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو اسماعیل سامنے کھڑا ہے اور حضرت ابراہیم ایک جنتی مینڈے کو ذبح کر چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو پکار اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد کی اس طرز اور اس انداز کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے میں جبرائیل بھی موجود تھے وہاں پر، کہنے لگے فللہ الحمد، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل تم جس قربانی سے جو ہے اب فارغ ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا ہے، یقیناً وہ اس سے بھی بڑی قربانیاں لینے والا اور قربانیوں کو کامیاب کر کے دکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اس قربانی کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دی، جو انشاءاللہ ہم مفصل ان کا بیان حضرت اسحاق کی زندگی کے حوالے سے بیان کریں گے دوسری نشست میں انشاءاللہ العزیز۔ پھر رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل جو ہے وہاں بڑے ہوئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ چونکہ اسی دوران شروع میں ہی قبیلہ بنی جرہم وہاں آ کر آباد ہو چکے تھے، اور اس قبیلے کے لوگ جو ہے پانی کے متلاشی تھے، ان کو جب زمزم نظر آیا تو وہیں انہوں نے بھی ڈیرے ڈال دیے، وہیں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی قبیلہ جرہم کو کہ وہ بھی وہاں پر رہیں۔ بنی جرہم کے لوگ گھل مل گئے، اور یہاں تک کہ حضرت اسماعیل انہیں بڑے اچھے لگے۔ جب وہ شادی کے قابل ہوئے تو اسی قبیلے کے لوگوں نے اپنی بیٹی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر یہ بھی واقعہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم تشریف لائے، ان کی جو بہو تھی یعنی حضرت اسماعیل کی بیوی، وہ حضرت ابراہیم کو نہیں جانتی تھی۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ رزق کے حلال کے لیے کام کاج کے لیے نکلے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ان سے کہ کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بڑی تنگی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بہت مشکل سے جو ہے گزارا کر رہے ہیں اور بہت پریشانیوں میں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب اسماعیل آئیں انہیں میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ گھر کی دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل کے آنے پر جب انہوں نے وہاں نور نبوت کے آثار دیکھے تو پوچھا گھر کون آیا تھا؟ کہا کہ اس طرح ایک صاحب آئے تھے اور آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی یعنی دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ کہا یہ میرے ابا حضرت ابراہیم تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ حضرت اسماعیل نے اس بیوی کو چھوڑ دیا، دوسرا نکاح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی آمد ہوئی، پھر اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کا بڑا شکر اور اس کا احسان ہے، بہت ہی اچھی طرح ہم گزارا کر رہے ہیں۔ کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت کھانے کو ملتا ہے اور پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا دی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ تمہارے اس گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ میرا سلام کہنا اسماعیل کو، اور اسماعیل کو کہنا کہ اپنی اس چوکھٹ کی حفاظت کریں۔ تو حضرت اسماعیل سے جب کہا گیا تو حضرت اسماعیل نے کہا یہ میرے ابا تھے اور پیغام یہ دیا ہے کہ میں تجھے اپنی رفیق حیات رکھوں تا دم آخر، جب تک زندگی ہے تجھے اپنے ساتھ رکھوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عرصہ یہاں گزارا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کا کام لیا۔ تعمیر کعبہ کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں بھی مذکور ہے، اور اس طرح سورہ حج کے اندر بھی، کہ ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے تعمیر کعبہ کے لیے ہی چنا تھا۔ اور کعبہ کی تعمیر جب حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، ایک پتھر ہے جس پر چڑھ کر آپ جو ہے کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل آپ کو پتھر اور گارا مٹی کا دیتے ہیں۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم کے نام سے جو ہے آج بھی حرم کے اندر موجود ہے، جہاں دو رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم جو ہے دیواریں بنا رہے تھے کعبہ کی، اور حضرت اسماعیل ایک مزدور کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تھے۔ یہ معماران بیت اللہ جب فارغ ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہ العالمین اس کام کو قبول فرما لیجئے۔ اس میں یہ دعا بھی کی جاتی ہے کہ الہ العالمین ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ الہ العالمین امت مسلمہ کو
ہماری اولاد میں پیدا فرما۔ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی کی جاتی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تعمیر کعبہ کے بعد مانگتے ہیں۔ دنیا کا انتہائی عظیم ترین کام کہ پوری دنیا میں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت مختلف بت بنے ہوئے تھے اور پوری دنیا میں بت خانے موجود تھے، پوری دنیا بت خانوں سے بھری ہوئی تھی، مختلف قسم کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش عبادت کی جاتی تھی۔ بڑے بڑے مصر میں اور دیگر عرب کے اندر اور عجم میں بت خانے موجود تھے، لیکن کوئی توحید کا مرکز نہیں تھا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، یہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر تھا خدا کا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، عالمین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا گھر جو مرکز توحید ہے اسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے تعمیر کروایا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کرنے کے بعد اس کے لیے دعا مانگی، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے آباد کرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مناسک حج کا حکم دیا، حج کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل کے حوالے سے تاریخ میں تورات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا انتقال فلسطین میں ہوا اور ان کی قبر فلسطین میں موجود ہے، جبکہ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 136 سال عمر پائی اور ان کا انتقال مکہ میں ہوا۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کی قبریں حرم کعبہ کے ہی قریب وہیں موجود ہیں، حرم میں ہی موجود ہیں، تاریخ طبری نے لکھا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید تو اصل مقصد کو بیان کرتا ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل، ان کی زندگی بھی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اس کی ایک یادگار ہے، وہ ہم ہر سال جو ہے 10 ذی الحجہ کو مناتے بھی ہیں اور علامتی قربانی کے ذریعے سے ایک عہد بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین، جان مال عزت آبرو سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جس طرح اسماعیل نے اپنی قربانی پیش کی اور تو نے اسے ہم کامیابی سے ہمکنار فرمایا، ہم اپنے اموال کی قربانی دے کر تیرے حضور یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں، جب تک جان میں جان ہے، تو ہم انشاءاللہ العزیز توحید پر قائم رہیں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com